استاد عبدالعزیز البدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس بلا علمائہم، لوگوں کی کیفیت علماء کے بغیر، یہ بڑا قول ہے جو تذکرہ علماء اہل حدیث صفحہ نمبر 19 جلد نمبر 2 میں یہ موجود ہے، تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگ علماء کے بغیر جاہل ہیں، یعنی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تفسیر بیان بے نظیر قرآن، ملقب بدیع التفاسیر۔ الحمدللہ آج ہماری دوسری نشست سے، جس میں آج ہم پیش لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ جو مقدمہ شروع ہونے سے پہلے پیش لفظ ہے وہ لکھنے والے فضیلت الشیخ پروفیسر محمد جمن کمبھر حافظہ اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے قلم سے یہ پیش لفظ لکھے ہیں جن کے اندر بڑی ہی اہم معلومات ہیں، دینی علم کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں پیر جھنڈو جو خاندان ہے اس کا بھی تعارف کروایا گیا ہے، اور جو پیر پگاڑا خاندان ہے اس کا بھی تعارف کرایا گیا ہے، اور مقدمے کے بارے میں بھی اہم ضروری باتیں بتائی گئی ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بتلائی گئی ہیں، ان کا تعارف بھی کروایا گیا ہے۔ تو یہ پیش لفظ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں جو آج انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ چند دن چلیں گے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اس تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے، اس لیے کہ اگر ہم تفسیر شروع کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس شخصیت نے یہ تفسیر لکھی اس کی کیا پہچان ہے اور اس کا کیا علم ہے، اور وہ کس قدر عظیم شخصیت تھے، ان کا بھی تعارف اسی پیش لفظ کے اندر ہے۔ کل ہم نے دیباچہ آپ کے سامنے رکھا تھا اور آج پیش لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ذات کی ہدایت اور رہنمائی دنیا ہو خواہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے آخری دین اسلام ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور جس نے پہلی تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا اور اپنی حقانیت، صداقت اور جامعیت کو ثابت کیا۔ قرآن و حدیث اسلام کے اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ ان دونوں پاکیزہ اور متبرک چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ اس بارے میں ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں من و عن وہی ہے جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے جس کی ابتدا اقرا جیسے معنی خیز لقب کے ساتھ ہوئی۔ غار ثور میں جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور امی بندے کو دنیا کی کامیابی اور آخرت کی سرفرازی حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم سکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں جانتے تھے۔ حقیقت میں دین کا علم اول سے آخر تلک نور و ہدایت ہے۔ دین علم میں اس دنیا کی زندگی گزارنے کے ضابطے اور اصول بھی ہیں، تو ہمیشگی والی زندگی آرام و سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے قاعدے اور قوانین بالاولیٰ مقرر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان، اللہ کی شان ربوبیت، اس کے رسولوں کی تصدیق اور تائید، آسمانی کتابوں کی حقانیت پر ایمان اور یقین قیامت اور حشر کے دن پر پختہ یقین، اور
ان کا احساس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہو کر اٹھنے پر کامل ایمان، جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا اعتقاد صرف دینی علم کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے۔ عصری علوم مثلا علم کیمیا، ریاضی، جغرافیہ، طب، زراعت، سیاسیات، تجارت، صنعت اور فن وغیرہ انسان کو بے یقینی، شک اور تردد کی بیماری میں پھنسا دیتے ہیں۔ دینی علوم نے جہاں حقوق اللہ کی پرچار کی ہے، وہاں حقوق العباد کو بھی واضح کیا ہے۔ دینی علم انسان کو دنیا میں بھلائی اور نیکی کی راہ پر گامزن کرنے میں معاون مددگار بننے کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت کے حصول کا بھی سبب بنتا ہے۔ جنت کا حصول اعتقاد اور عمل صالح کے ساتھ ممکن ہے، اور عمل صالح کی بنیاد دینی علوم ہیں۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوم ہیں، یعنی دینی علوم اور علم یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ دینی علم حقیقت میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے انعام اور بھلائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جامع ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس شخص کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دینی علم اللہ کے ہاں فوقیت اور درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورۃ مجادلہ کے اندر یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے تم میں سے ایمان لایا اور جن کو علم سے نوازا گیا، ان کے درجات بلند فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں اپنے بندوں سے یہ بات پوچھتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سورۃ زمر کی یہ آیت ہے کہ کیا صاحب علم اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوالیہ انداز اللہ تعالیٰ کا۔ دین کا علم رکھنے والا اگرچہ دنیا کے لحاظ سے خوشحال نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت اور اکرام ہے۔ ابو داؤد سے روایت ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء وان فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ عظیم۔ مشکات کی یہ روایت کتاب العلم کے اندر صاحب مشکات نے وارد کی۔ اس روایت کا ترجمہ کیا ہے؟ جو علم کے طلب کے لیے کوئی رستہ چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا مندی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے جو آسمان میں رہنے والے ہوں یا زمین میں، خواہ مچھلیاں جو پانی میں رہنے والی ہیں، سارے بخشش مانگتے ہیں، اور بے شک عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر، اور تحقیق علماء انبیاء کے وارث ہیں،
بے شک انبیاء کرام ترکے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر جس نے علم کو لیا اس نے دین کا ایک بڑا حصہ لے لیا۔ استاد عبدالعزیز البدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الناس بلا علمائہم، لوگوں کی کیفیت علماء کے بغیر، یہ بڑا قول ہے جو تذکرہ علماء اہل حدیث صفحہ نمبر 19 جلد نمبر 2 میں یہ موجود ہے، تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگ علماء کے بغیر جاہل ہیں، یعنی جو علماء کے بغیر ہیں وہ جاہل ہیں، جن کو انسانوں اور جنوں میں سے شیطان گھیر لیتے ہیں۔ علماء زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، وہ اندھیرے میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے اور اللہ کی حجت ہیں زمین پر۔ ان کے ذریعے عقیدے اور فکر کی گمراہی ختم ہوتی ہے اور دل اور نفس سے شک کے بادل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان کے لیے غصے کے باعث ایمان کے خزانے اور امت کے ستون ہیں۔ زمین پر ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح آسمان پر ستارے ہیں، بر و بحر اندھیروں میں ان سے ہدایت ملتی ہے۔ تو آج کا ہمارا اتنا درس تھا، یہ عظیم قول آپ نے سنا، یہ استاد عبدالعزیز البدوی رحمہ اللہ کا ہے جنہوں نے یہ قول پیش کیا اور علماء کی فضیلت کو اجاگر کیا کہ اگر علماء نہ ہوں تو انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یعنی وہی علماء ان کو سیدھے راستے پر لانے والے ہیں، وہی ان کو سیدھے راہ کی ہدایت پر لانے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو علماء کی فضیلت کو انہوں نے بیان کیا، اور اس سے پہلے ہم حدیث بھی بیان کر چکے۔ تو آج کا یہ جو درس تھا اس میں پیش لفظ کے اندر دینی علم کی اہمیت اور علماء کی اہمیت بیان ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے اس علم پر بھی مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس تبلیغ کے ذریعے بھی بہت ساری عوام کو ہدایت اور سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔